الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الخلاق الوهاب الرزاق ذي القوة المتين الحمد لله حمدا كثيرا رب العرش الكريم وله الحمد والشكر وهو رب العرش العظيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشكره على نعمه شكر الحامدين أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصدق القائلين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خير الأوابين وأفضل المصلين والصائمين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه جميعا أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الجنة الدرجات العلى وشفاعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. آپ نے زندہ انسان کو جلدی مچاتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی مچاتی ہیں. میت جلدی جلدی کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور جنازہ اس کا تیار ہے. لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. لوگ آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں، لیکن میت جلدی مچا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو. کہاں اس دنیا میں مجھے روکا ہوا ہے؟ یہ کون سی میت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن كَانَ صَالِحَةً، اگر اس دنیا میں وہ میت، وہ شخص نیک تھا، تو آگے جا کے جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، جنتیں میری منتظر ہیں. اور اگر وہ بدکار تھا تو دھاڑتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اپنے اٹھانے والوں سے کہتا ہے خدا کا خوف کرو، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، برباد ہو جاؤ تم. یہ دو منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص میت ہے. کب ہونی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ہمیں پوچھ کے اس دنیا میں لایا گیا، نہ پوچھ کے بھیجا جائے گا. اب یہ دو منظر، ان میں سے ایک ہمارا مقدر ہے. منظروں کی ہولناکی دیکھیں یا خوبصورتی دیکھ لیں، یہ آنے والے مرحلے ہیں. لیکن پہلی بات فَإِن كَانَ صَالِحَةً، اگر وہ میت نیک تھی، عمل ادھر ہے، اثر ادھر ہوگا. عمل
آپ کی اس عمر میں ہے اور اس کا اثر ادھر آئے گا. ادھر نیکوں میں داخل ہو جائیں, میت بن کے ہم کہیں گے ہمیں جلدی لے کے جاؤ. ادھر نیکوں کو چھوڑ کر برے راستوں پہ چل پڑیں, ادھر چیخیں گے کہاں لے کے جا رہے ہو, لیکن لے جانے والے تو جان چھڑوا کے ہی آئیں گے. اتنی سی بات سے سمجھ لیجئے عمل ادھر ہے, اثر ادھر ہے. ادھر کے عمل سے وہاں پر بچ نہیں سکتے, ادھر کی سستی سے وہاں پہ درجے پا نہیں سکتے, ادھر کی محنت سے وہاں پہ محروم رہ نہیں سکتے. ابھی ہم ادھر ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ادھر تیار ہو رہا ہے. فَإِنْ كَانَ الصَّالِحَ, اگر ادھر نیک ہیں تو ادھر فرشتوں کے استقبال ہونے ہیں, اور اگر ادھر برے ہیں تو ادھر فرشتوں نے بوچھاڑ کر دینی ہے. یہ کام بہت دیر کے بعد نہیں ہونا, آنکھیں بند ہوتے ہی ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, صرف ایک بات ذہن میں رکھ کے سوچئے, آج کی تاریخ میں, اس ہفتے میں, اس مہینے میں, اب تک کی زندگی جو ملی ہے اس کی مہلت ہم میں سے کسی کی یا سب کی ختم ہو جائے اور ہم اس امتحان میں چلے جائیں جو اس حدیث میں ذکر ہوگا. سیاست دانوں کے بارے میں, فلاں عالم کے بارے میں, فلاں تاجر کے بارے میں, فلاں سرمایہ دار کے بارے میں, فلاں آفیسر کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. سوال ایک کھڑا کر لیں, یہاں پر موجود ہر مرد ہر خاتون, کہ اگر ہماری زندگی اسی مہلت کے ساتھ ختم کر دی جائے تو لوگ ہمارے بارے میں گواہی کیا دیں گے. لوگوں سے مراد عام معقول قسم کے جو لوگ ہماری زندگی میں ملے, جن سے ہمارا تعلق تھا, رشتہ تھا, ناتا تھا, آنا جانا تھا, سلام دعا تھی. اب یہ سوال اپنے لیے کھڑا کر لیجئے کہ میرے بارے میں لوگ گواہی کیا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث سنیے. مر بجنازہ, ایک جنازہ لایا گیا, فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا, لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت, اس کے لیے تو واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ لایا گیا, لوگوں نے اثنی علیہ شرا, لوگوں نے اس میت کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کی, گالیاں دیتا ہوگا, ڈانٹتا ہوگا, توہین کرتا ہوگا, جبر کرتا ہوگا, محروم کیا ہوگا, لوٹا ہوگا, بد زبان ہوگا, بے عمل ہوگا, بس سب برائیاں تھیں, بس ایک طاقت تھی, لوگ اسے کے شر سے ڈرتے تھے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نے, اس دور کے لوگوں نے کوئی مثبت بات نہیں کی. آپ نے کہا وجبت وجبت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سامنے دو جنازے آئے, آپ نے دونوں دفعہ کہا وجبت, واجب ہو گئی. معاملہ کیا ہے؟ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنیتم علیہ خیرا, تم نے اس شخص کی, اس میت کے بارے میں اچھی باتیں کہیں, اس کی تعریف کی. تو میں نے کہا وجبت لہ الجنہ, جس کے بارے میں خلق خدا اتنی شاندار گواہی دے رہی ہے, یہ جنت سے, اس خلق کے مالک خالق کی جنت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ رک جائیے, لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں حساب کر لیجئے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے حسد کے مارے میں آپ کی برائیوں کو ٹٹولتے ہیں اور پھیلاتے ہیں, وہ نہیں. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کتنے معقول قسم کے لوگ موجود ہیں, ان کے ذہن میں, ان کی زبان پہ آپ کے تذکرہ کیسا ہے. وجبت لہ الجنہ, اگر اسی کی بنیاد پر اپنی آخرت کا سامان دیکھنا ہے
تو اپنا حساب کر لیجئے، اوروں کا حساب چھوڑ دیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَسْدَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، اور جس شخص کی تم نے برائی کی، بتایا یہ فراڈ کرنے والا، یا چوریاں کرنے والا، ہیر پھیر کرنے والا، دبا لینے والا، نوچ لینے والا، وجبت لہ النار، اس کے لیے دوزخ فرض ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں گواہ ہو۔ گواہیاں کیا ہیں؟ اب یہ سوچ لیجئے، قیامت تو بعد میں، آخرت کے مرحلے تو بعد میں، عمل یہاں پہ کریں گے، گواہی ادھر جمع ہو گئی۔ بتائیے آپ کے بارے میں آپ خود کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بہتر جانتا ہے، ادھر کا عمل ادھر کا اثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی روشنی میں قیامت کا منظر سنیے۔ بندہ قیامت کے دن بڑی مشکلات میں جا رہا ہوگا، بڑی مشکلات ہوں گی، بڑی مشکلات بھی ایسی جو بحران اس کے لیے بن جائیں، لیکن وہ مشکل ٹل جائے گی۔ ایک اور مشکل آئے گی، وہ بھی ٹل جائے گی۔ اس کے بہت کچھ لوگوں کے سامنے پیش ہو کے نمایاں ہونا تھا، وہ ٹل جائے گا، اللہ اس کو ڈھانپ لیں گے، اس کی مشکلات ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کے اوپر پردے ہو رہے ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اثر ادھر ہے۔ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا تھا، وہ دنیا میں لوگوں کے کام آتا تھا، وہ دنیا میں لوگوں پہ پردے ڈالتا تھا۔ ہم پردے اٹھا کر اپنی عظمت ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کی پردہ پوشی کرتا تھا، ہم اس کو خبر بنا کے جیتے ہیں، ہم پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم رسوا کر کے اپنی عظمت ثابت کرتے ہیں، وہ چھپا کر تواضع اختیار کرتا تھا، ہم تکلیف دے کر اپنی طاقت ثابت کرتے ہیں۔ ہمارا بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، لوگوں کی تکلیف کو تجارت بنا کے بے تحاشا نفع سمیٹتا ہے، پالیسیاں بنتی ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ لوگوں کی تکلیف سن کر تڑپ کر اس کو مسئلے کو حل کرتا تھا، وہ ادھر کرتا تھا، اثر ادھر ظاہر ہوتا تھا۔ جوانی میں کرتا ہوگا، بڑھاپے میں کرتا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، اثر ادھر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ کیسا شاندار اثر ہے۔ ایک شخص، اس کو پیاس کی تکلیف ہوگی، اس کو پیاس کی تکلیف قیامت کے روز نہیں ہو رہی ہوگی کہ بندوں کو پلا کے آیا ہے، دوسرے لوگ وہاں پر آگ میں جھلس رہے ہوں گے، اللہ اس کو بچا رہے ہوں گے، ادھر عمل کرتا تھا، اثر ادھر جا رہا تھا۔ اس کو یہ احساس تھا کہ عمر بے مقصد نہیں ملی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک اور منظر، پہلے آخرت میں جائیں پھر دنیا میں آ کے دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق اس طرح ہوگا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قربت میں، اس کی مجلس اتنے پاس، اس کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سوچئے تو صحیح، اتنا بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ شخص اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، مجلس میں ہوگا، یہ شان، یہ مرتبہ لے کے بیٹھا ہوگا۔ کرتا کیا تھا؟ اثر جو ادھر ظاہر ہوا، وہ عمل ادھر کر کے گیا تھا۔ اس عمر میں جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، ایسے ہی عمر میں
ایسے ہی شب روز میں، ایسے ہی کسی زمانے میں، ایسے ہی کسی جگہ پر، ایسے ہی کسی دیس میں وہ کرتا کیا تھا؟ اس نے ایک یتیم کی کفالت کر رکھی تھی. انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ادھر عمل سے ادھر اس کی پکی ہو رہی تھی کہ میں دنیا میں جو یتیم کی کفالت کرتا رہا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، اس کا باپ چلا گیا تھا لیکن اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہا. وہ باپ کی جگہ تو نہیں آ سکتا تھا لیکن اس یتیم کے جذبات اور احساسات کے لیے لڑتا رہا، قربانی دیتا رہا. میں اس کے ساتھ اس طریقے سے جنت میں ہوں گا. عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، عشق رسول کے دعوے آسان ہیں، اطاعت رسول اصل ہے. عشق رسول ہمارا لوکل نعرہ ہے. جو بے عمل ہے وہ عشق رسول کا نعرہ لگا کر ساری کی ساری بدعتیں پھیلا رہا ہے. لیکن اطاعت رسول عمل کا متقاضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے کو کبھی سجدے میں محسوس کیجئے. سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے درجہ نصیب فرما. کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے مانگتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت مانگ لیجئے. سلام پھیرنے کے بعد یہ نہ دیکھیے میرا مال کتنا ہے، بس یہ دعا کر لیجئے اللہ مجھے بھی کسی یتیم کی کفالت عطا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما. یہ منظر ادھر کے ہیں، اثر اس دنیا کے ہیں. عمل یہاں پہ ہوگا، اثر وہاں پہ نظر آئے گا. پھر ایک عجیب معاملہ ہوگا. جو جنت میں پہنچے ہوں گے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، ان کو جنت ملی ہے، اب درجے مل رہے ہیں، اب یہ اوپر جا رہے ہیں، ان کو درجے ملتے جا رہے ہیں. یہ درجوں کی انتہا ہے، عروج ہے. کیا شاندار انعام ملا ہے. وہ حیران ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ درجے ملنے والے کون ہیں؟ یہ جن کو اتنے درجات مل رہے ہیں، منزلیں چڑھ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس دنیا میں آزمائشیں گزار کر آنے والے لوگوں کو عطا ملے گی، حساب ملے گا، جزا ملے گی، انعام ملے گا، ان کے صبر کا اجر ملے گا. وہ آزمائشیں رزق حلال میں صبر کی خاطر بھی ہو سکتی ہیں، خاندان کی پریشانیوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، وقت کی حکومت کے جبر کے خلاف حق کا کلمہ کہنے پہ بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ گھر میں بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. بس وہ آزمائش تھی، وہ ایک بیماری تھی، کہیں کینسر تھا، کہیں معذوری تھی، کہیں محرومی تھی، لیکن بندے مبتلا تھے لیکن صبر کرتے تھے. صبر کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا، صبر کا ساتھ چھوڑ کر حرام کا شکار نہیں ہوئے، صبر کا ساتھ چھوڑ کر ظلم نہیں کیا، سہتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے لیکن صبر کرتے رہے. محروم تھے لیکن اس محرومی پہ رب کا شکر ادا کرتے رہے. جس دن ان کو انعام ملے گا اس دن اس دنیا میں آزمائشوں سے بچ کر جانے والے وہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کاش کہ دنیا میں ہماری بھی اس جسم کو بڑی بڑی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم وہاں کی تکلیف کو بخوشی قبول کر لیتے. لیکن جنت کے یہ جو درجے آج ان کو مل رہے ہیں یہ ہمارا بھی مقدر ہوتا. کتنے ہی لوگ آج اس قابل نہیں ہوں گے، نیک ہوں گے کہ وہ اس مسجد تک یا کسی مسجد تک آ سکیں. بیماری میں، ہسپتالوں میں، کہیں ایکسیڈنٹ میں، کہیں معذوری میں، کہیں مجبوری میں، کہیں خوف ہے، کہیں محاصرہ ہے. سوچئے فلسطین کا نمازی، کشمیر کا نمازی، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جبر اور ستم کے پہاڑ ہیں، قیدوں میں ہے، جیلوں میں ہے، مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. پوری دنیا میں کہانیاں ہی کہانیاں ہیں. ان لوگوں کی آزمائش بڑی سخت ہے، لیکن
ان کا اجر بغیر حساب ہے، باقی سب کا حساب ہوگا، لیکن ان کا حساب نہیں، بغیر حساب کے ملے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچا لے۔ آزمائش جن کو دی ہے رب کریم ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ ہمارا ایک بھائی خواجہ شفقت کینسر میں اور ایک اور بیماری مبتلا ہیں، اس وقت بھی ان کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، وہاں پہ آپریشن ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما۔ جو ہم آخرت کے درجات سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما دے، اس کا اہل بنا دے اپنی رحمت سے۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک منظر اور سنیے، کرائے پہ فاتحہ خوانی کروانے والوں، دین کو کھانے کھلانے کا اور کھلا پلا کے انسانوں کو کھلا پلا کے ایک چکر بنانے والوں، قیامت کا ایک منظر سنیے۔ وہاں پر ایک بندے کے درجات بلند ہو رہے ہیں، بندہ اتنا نیک نہیں لیکن جنت پہنچ گیا، درجے اس کے نہیں بنتے، حیران ہو کے پوچھے گا ہوا کیا میرے ساتھ، یہ تو میں مستحق نہیں۔ کہا جائے گا اللہ تعالی نے تمہارے درجات اس لیے بلند کیے ہیں کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد مسلسل استغفار کیے جا رہی ہے۔ باستغفار ولدک لک، ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے، ان سے اوپر دادا اور نانا کے لیے کثرت سے دعا کیجئے، خود کیجئے، لوگوں سے ضرور کروائیے، لیکن اسلام میں پہل اپنی ذات سے ہے۔ یہ جو لوگوں نے کام بنا لیا ہے کہ فوتگی ہوئی، مدرسے کے بچے بلاؤ، کھانا کھلاؤ، ایک قرآن پڑھو، اصالے ثواب کر دو، اور اس کے بعد گھروں میں جا کے جو الٹے کام کرنے ہیں کرتے رہو۔ بچوں کو دعائیں نہیں آتی، ماں باپ نے سکھائی نہیں، استغفار کا طریقہ نہیں پتا، بس جو ایک نمود و نمائش والی استغفار ہے جس میں لوگ راضی ہو جائیں، گاڑیاں خوب گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو جائیں، ٹینٹ لگ جائیں، کرسیاں سج جائیں، بچے آ جائیں قرآن پڑھ لیں، ایک مولوی ہائر کریں، آ کے وہ دو چار منتر پڑھ کے غائب ہو جائے، اور اس کے بعد نہ باپ یاد نہ ماں یاد۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اصالے ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا خود ہی جا کے فیصلہ کیجئے، لیکن اس درجے کو محسوس کیجئے۔ بیٹا دعا ادھر کر رہا ہے، عمل ادھر ہے، اثر کتنا شاندار ادھر ہے۔ عمل ادھر کرنا ہوگا، اثر ادھر جانا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور منظر سنیے، جنت میں ایک بندے کو بلند ٹیلے پہ مکان مل رہا ہے، زبردست لوکیشن ہے، جیسے دنیا میں آپ کہتے ہیں کارنر پلاٹ ہو جائے، فلاں سوسائٹی ہو جائے، وہاں پہ شاندار انعام مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ اس کا زندگی میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، میاں بیوی میں تھا، بچوں کے ساتھ تھا، کوئی پارٹنرز کے ساتھ تھا۔ وہ شخص حق پر تھا، لیکن اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی تھی، ایک ضمانت سن رکھی تھی، وہ اس کا سوداگر تھا، اس کی سرمایہ کاری اس ضمانت کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس دنیا میں اس کا عمل بن گئی، ادھر اس کا عمل بن گئی، اسی عمر میں جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اسی قدرت اور صلاحیت میں جو مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی اختلاف کو ختم کرنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بہترین مقام پر ایک گھر کا ضامن ہوں، گارنٹر ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنتے ہوئے بیوی سے کہیں اختلاف ختم کیا ہوگا، بھائیوں سے راضی نامہ کر لیا ہوگا، رشتہ داروں کو معاف کر دیا ہوگا، کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے درگزر سے کام لیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں سنیے اور سمجھیے، یقین کیجئے، عمل ادھر ہے، اثر ادھر ہے، عمل اور اثر ساتھ ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔
ادھر ایک باپ اپنی ایک بیٹی کو، 2 بیٹیوں کو، 3 بیٹیوں کو پال رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹیوں کے باپوں، ایک بیٹی کے باپ، 2 کے یا 3 کے زیادہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا. یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ماتھے کے اوپر کتنی بڑی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس شخص کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی اور ایک حدیث میں 1 بیٹیوں کی، جس نے اچھی تربیت کی، اچھی تربیت میں دین کو نہ بھولنا، جس نے اچھی تربیت کی، میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو یوں نہیں رکھا، راوی کہتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر، زور سے جوڑ کے کہا یہ ہے آپ کی بیٹیاں، سارے بیٹے مل جائیں، ایک بیٹی کے قدموں کی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. بیٹوں کا اپنا مقام ہے، بیٹیوں کا اپنا مقام ہے. ان بیٹیوں کو اپنے لیے جنت کی ضمانت اور ٹکٹ سمجھیے. اس ایک بیٹی کو یا 2 کو یا 3 کو اور 4 کو اور اس سے اوپر کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت سمجھیے. شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی امانتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آخری حدیث. درجے ادھر کیسے بنیں گے؟ ادھر عمل سے بنیں گے. اس عمر میں، ان سانسوں میں جو شخص کسی مسجد گیا اور وہاں پر جا کر اس نے صرف قرآن کی 2 یا 3 یا زیادہ آیتیں پڑھیں یا سیکھیں، اس کے لیے یہ اتنا بڑا اجر ہے گویا کہ وہ ایک شاندار قسم کے اونٹ کو یا اونٹنی کو، جتنی اس نے آیتیں پڑھی اتنی تعداد میں اونٹنیوں کو حاصل کرے، اس کو انعام میں ملے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں پہ اجر ایسے جمع ہو رہا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے مسجدوں تو آپ کے پاس بہت سی، کتنی مسجدوں میں جا کر صرف اس نیت سے قرآن سیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق میں، اس حدیث کی روشنی میں میں بھی 2 اونٹیاں، 3 اونٹیاں یا 4 اونٹیاں جمع کروں. بتائیے تو صحیح 2 آیتیں پڑھنے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. عمل ادھر کر لیجئے، اثر ادھر جمع ہوگا. عمل ادھر کریں، اثر ساتھ ہی جمع ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنی باتیں آپ نے سنی، احادیث سنی، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. یہاں سے اب ایک سمجھ لیجئے قرآن کی اصطلاح. قرآن بار بار اور احادیث میں بھی مختلف نیک اعمال کی باتیں آتی ہیں. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا اور مومن بن گیا عملی طور پر، آمنو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے الذین آمنو، جو ایمان لائے. اور دوسرا جملہ ہے وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات مختلف ورائٹی کی نیکیاں، جہاں نیکی اور اچھائی کا موقع ملا وہ زندگی میں کرتے رہے. کہیں یتیم کو، کہیں بیوہ کا ہاتھ بٹایا، کہیں مسجدیں بنائیں، کہیں اپنے الفاظ سے، مشورے سے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی، کہیں اپنے فن سے، کہیں اپنی پوزیشن سے، کہیں رشتہ دار بن کر، کہیں مصلح بن کر، کہیں دوست بن کر، کبھی مال سے، کبھی کلام سے، کبھی اور کسی بھی حیثیت سے. عملوا الصالحات. لوگ صرف ایمان پر رکے ہوئے ہیں، اور ایمان بھی جو صرف لفظی ہے، اس سے آگے بڑھ کر درجہ حاصل کرنا ہوگا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لائے اور زندگی بھر ہر موقع پر ہر حیثیت میں الصالحات کی تصویر بنتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی اسی میں داخل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عربی زبان کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ پہلا گروپ جو مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے 10 روزہ عربک کیمپ کل سے شروع ہو چکا ہے، 2 سے لے کے 5 بجے تک ہے، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ اپنی نسل نو کو ہم عربی میڈیم بنا کر قرآن کریم سے جوڑ دیں، اور وہ لوگ قرآن کریم کو خود عربی میں سمجھیں، اور عرب جتنے بھی وسائل ہیں یا وہاں پر جو ملازمت کے مواقع ہیں ان سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، دنیا کا بھی بھلا ہو ساتھ دین کا بھی بھلا ہو۔ اسی طرح اس مسجد کے نمازیوں کے لیے رمضان میں بھی اعلان کیا تھا کہ خواہش یہی ہے کہ جس طرح تھوڑا بہت قرآن ہم عربی میں سمجھتے ہیں اور اردو میں پڑھتے پڑھاتے ہمیں الٹا دقت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب لوگ تراویحوں میں کھڑے ہوں تو ان کو بجائے ہم ترجمہ پڑھائیں اور خلاصہ بتائیں، قرآن کا خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو ہم اس قابل کر دیں کہ وہ عربی میں ہی قرآن کریم سمجھیں۔ لیکن رمضان کے بعد مسلسل جو امدادی سرگرمیاں تھیں، جو اور معاملات تھے، اس وجہ سے وہ کلاسز شروع نہیں ہو پائیں۔ 2024 سے پہلے ہدف یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو تراویح میں عربی میں ہی سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی پیر کے دن سے یہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد 6:30 سے لے کر 8:30 تک قرآن کریم کی وہ کلاس 20 روزہ شروع ہو رہی ہے۔ وہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو قرآن کریم بالکل سمجھ نہیں آتی، جو صفر ہیں، جو زیرو ہیں، وہ بچے لے کے آئیں، خواتین سمیت آئیں۔ 2 گھنٹے کی کلاسز ہیں، بہترین وقت ہے، سردیوں کی راتیں قرآن کے لیے بہترین راتیں ہوتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس میں پہلے 20 دن کا جو مرحلہ ہے وہ آنے والوں کو بتائے گا کہ ہم قرآن شروع سے ہی پہلے ہی منٹ سے عربی میں سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ ہم آپ کو اردو نہیں پڑھائیں گے، گرامر نہیں پڑھائیں گے، گردانوں میں نہیں الجھائیں گے، بلکہ ایک فطری طریقہ ہے جس کے ذریعے عام شخص بھی قرآن کریم کو جتنا بھی وہ سمجھے گا تو عربی میں ہی سمجھے گا۔ انشاءاللہ پیر کے دن سے یہ کلاس شروع ہوگی۔ اسی طرح جو اس شہر کے بڑی عمر کے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے آن لائن کلاسز بھی اور آن سائٹ کلاسز بھی عربی زبان کی بول چال کی یہاں پہ انشاءاللہ اس ہفتے شروع ہو جائیں گی۔ تیاری کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رفاہی حوالے سے اس مسجد سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم عربی زبان کے حوالے سے یہ اپنا مسجد انشاءاللہ ایک مثالی کردار ادا کرے گی۔ امت کے پڑھے لکھے لوگوں کو اس فرقہ واریت سے نکالنے کا، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو فرقہ واریت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عربی سیکھ لیں، قرآن اور حدیث سمجھ لیں۔ جب عربی، قرآن اور حدیث آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ ان مسلوں پہ، ان ممبر پہ کھڑے ہونے والے شخص کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے کہ حدیث سنا رہا ہے یا کہانی سنا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ان جگہوں پہ کھڑے ہونے والے کہانیاں سن رہے ہیں، سامنے والے کہانیاں اسی کی لذت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہر پڑھا لکھا شخص جو اردو اخبار پڑھ سکتا ہے 6 مہینے کے اندر قرآن کریم کو عربی میں سمجھنے کی صلاحیت بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے ہمیں قرآن والے بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والے بنا دے، قرآن پہ عمل کرنے والے بنا دے، ہمیں اہل القرآن میں قبول فرما لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک آیت کی روشنی میں، بلکہ ایک آیت کی روشنی میں آخری ایک اثر سن لیں۔ اثر ادھر ہوگا، عمل ادھر کرنا ہوگا۔ اگر اپنے ماں باپ سے وفاداری کا دعویٰ ہے، بچوں سے پیار ہے اور سچا پیار ہے، تو اثر ادھر آنا ہے، عمل ادھر کرنا ہوگا۔ جنت سجی ہوگی، باپ پہنچے گا، ماں جنت میں پہنچی ہوئی، بچوں کا انتظار کریں گے، بیٹی بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا، دادا بھی آ گیا، پوتا بھی جنت میں پہنچ گیا، ایک ایک کرتے کرتے پہنچ رہے ہیں۔ یہ جنت میں اکٹھا ہونے کا منظر کیسا شاندار منظر ہوگا۔ جنہوں نے اپنی ماؤں کو دفنا دیا اور جنہوں نے اپنے باپوں کو اس خاک کے سپرد کر دیا، سوچے تو صحیح اس قبر سے نکل کر ہم لوگوں کا اپنے ان مرحومین کے ساتھ پھر ہماری مجلس ہو، جنت میں ہو، ایک ایک کر کے مل رہے ہوں، وہ بہن جس کو چھوڑ آئے، وہ بھائی جس کو دفنا آئے، ان قبروں سے نکل کر رب ہمیں جنت میں اکٹھا کر رہا ہو۔
کیسا شاندار اثر ہوگا۔ وہ ماں جو ادھر تڑپتی تھی وہ جنت میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر کتنی خوش ہوگی۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی اور بیٹے پہ سب کچھ قربان کر گیا، اس جنت میں جب اکٹھا ہوگا کتنی بڑی اس کو سعادت ملے گی، کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ اور اس عظیم رتبے کا کوئی بدل ہے؟ ہم اس عظیم اثر کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز پہ دنیا پہ راضی ہو جائیں، کیا یہ سودا کیسا ہوگا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، یہ اثر اس طرح ہوا کہ لوگ وہ ایمان لائے تھے، ان کے بعد ان کی اولادیں بھی ایمان کی روش پہ چلی تھیں۔ ایمان کی روش پہ چلنا ہوگا۔ باپ کو نمازی بن کے بیٹوں کو بنانا ہوگا، ماں کو پارسا بن کے بیٹی کو حیا سکھانی ہوگی، دادا کو اپنی اس نسل کو جنت کے لیے تیار کرنا ہوگا، نانا کو ان سب کی قیمت جنتی ہونے کی شکل میں ادا کرنی ہوگی، بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اس جنت کی طرف ساتھ لے کے اس دنیا میں چلنا ہوگا، حرام سے یہاں بچنا ہوگا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے یہاں پہ بچنا ہوگا۔ لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہے، ظاہر کتنے ہی نیک ہوئے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ زبانیں بند نہ کیں، اس سے چغلیاں بند نہ کی، جھوٹ بند نہ کیا، حرام سودے بند نہ کیے، جتنی مسجدیں بنوا لیں وہاں پہ یہ مسجدیں اڑ جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے روزے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں بندے کے لے کے ان کو دے دیے جائیں گے، بندہ آخر میں ادھر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن ایک طرف یہ اثر ہے، ایک طرف دنیا کی آزمائش ہے، ایک طرف یہ شاندار منظر ہے، ایک طرف یہ آپ کی عمر ہے۔ اسی عمر کا یہی عمر ہماری امتحان ہے، اور اسی میں سے گزر کے ہم نے وہاں پہ جانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دین کو کھیل بنانا ہے یا دین کو اپنی کامیابی کی ضمانت بنانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اے رب کریم ہم سب کو الفوز العظیم نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم صلی وسلم علی نبینا المصطفى، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حرام دیکھنے، حرام کمانے، حرام پینے، حرام سوچنے سے، اے اللہ حرام کو فروغ دینے سے اے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اے رب کریم ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اپنی خشیت پیدا فرما دے، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبروں میں اترنے سے پہلے اپنی قبر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں کونوا مع الصادقین، ان سچوں میں سے کر دے جن کے بارے میں آپ نے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں سچا بنا دے، اے اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما، صابرین میں قبول فرما لے، مقیم الصلاۃ بنا دے، منفقین فی سبیل اللہ بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو یہی جو ہم نے درجے سنے ہیں ان سے بھی بہتر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنے گھر والوں کو عذاب النار سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارا رفیق بنا دے، ہمارا ہادی و پیشوا بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی اور بیمار ہیں رب کریم ان سب کو اپنے رحمت سے فضل سے ان بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ جو عافیت میں ہے اللہ ان کو بیماریوں سے بچا لے، ایکسیڈنٹ سے، غرق ہونے سے، زلزلے میں یا کسی بھی طرح دب کر مرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مومن اور ایمان والی زندگی اور موت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے وہ توحید جس کی وجہ سے نہ تیرے سوا ہم نے کسی سے مانگا، نہ مانگنے کا سوچا، نہ کسی کا خیال آیا۔ اے اللہ اسی لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے یہاں پر موجود ہر شخص کی خواہشات، اے اللہ جائز خواہشات کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کامیابی نصیب فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔